بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت پنجم کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی ٹیچر مسز سیرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے مضمون ورزش کے فائدے۔ سب سے پہلے مضمون لکھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ مضمون کس عنوان پر لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تو مضمون لکھنے سے پہلے ہمیں اس شخصیت، اس چیز یا جو ہمارا عنوان ہے اس کے متعلق معلومات ہونا ضروری ہے، اور بہتر ہوگا کہ جب ہم مضمون لکھنا شروع کریں سب سے پہلے یا تو ہم اپنے ذہن میں چند پوائنٹ رکھ لیں یا پھر ہمیں کسی کاغذ پر لکھ لیں جو اس مضمون کے بارے میں یا اس ٹاپک یا اس عنوان کے بارے میں خاص باتیں ہوں، وہ ہم کسی کاغذ پر لکھ لیں یا پھر ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق مضمون لکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم اگر کسی شخصیت پر مضمون لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں لکھنا شروع کریں گے، اور اب جیسے آج کا ہمارا مضمون ہے ورزش کے فائدے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ورزش کرنے سے ہمیں کیا فوائد یا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ہم ورزش نہ کریں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور ایک صحت مند اور تندرست انسان کے لیے ورزش کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم مضمون لکھنا شروع کریں گے۔ مضمون لکھنے کے جو چند اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم مضمون لکھیں تو سادہ الفاظ میں لکھیں، یعنی سادہ جملے ہوں، یعنی جملہ سادہ ہو اور ایک ہی جملے میں بات سمجھ آ جائے، یعنی زو مینی الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، اور لکھتے ہوئے مضمون کسی بھی عنوان پر مضمون لکھتے ہوئے اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ کسی ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں، املا کے لفظ صحیح ہوں، یعنی غلط املا کے الفاظ کا غلط استعمال نہ کیا جائے، یعنی الفاظ کی درستگی کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح الفاظ کا چناؤ کیا جائے، جملے مختصر ہوں اور بامعنی ہوں، اور کسی ایسی بات جو ہمارے عنوان سے تعلق نہیں رکھتی وہ لکھ کر خام خواہ کسی مضمون کو طول نہ دیا جائے، یعنی لمبا نہ کیا جائے۔ اس لیے مضمون لکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ مضمون جو ہمارا ہے وہ باب مقصد ہو، اور اس میں صرف باب مقصد باتیں کی جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ کر اس ٹاپک کو لمبا نہ کیا جائے، تاکہ مضمون پڑھنے والے کے دل پر بھی گراں نہ گزرے۔ اور مضمون کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں، جیسے ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا، اس میں ہم نے اس کے بارے میں متعارف یعنی تعارف کروایا، جیسے آج ہم ورزش کا لکھ رہے ہیں تو سب سے ہم بتائیں گے کہ ورزش کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، تو اس کے بارے میں چند جملے لکھیں گے، با مقصد چند جملے، اس کے بعد پھر ہم دوسرا پیراگراف شروع کریں گے، یعنی ہر پیراگراف میں ایک نئی بات لے کر ہم اس پیرا کو شروع کریں تاکہ پڑھنے والا بھی اس کو دلچسپی سے پڑھے، اور جب ختم کریں تو کسی اچھے جملے پر، کسی اچھی بات پر وہ مضمون ختم کریں۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مضمون لکھنا شروع کریں گے۔ تو ابھی آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ عنوان ہے ہمارا ورزش کے فائدے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح
تندرست رہنے کے لیے ورزش ضروری ہے، یعنی جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کھانا ضروری ہوتا ہے، اگر ہم نہ کھائیں تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اسی طرح صحت مند رہنے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ اگر انسان تندرست ہو تو اس کا دماغ بھی درست کام کرتا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ جب ہم صحت مند ہوں گے، ہماری صحت اچھی ہوگی، ہم تندرست ہوں گے تو ہمارا دماغ بھی تندرست ہوگا، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے، اور ہر کام چستی اور محنت سے کرتا ہے، یعنی جس کی صحت اچھی ہوتی ہے اس کا دماغ بھی درست کام کرتا ہے اور ہر کام چستی اور محنت سے کرتا ہے۔ ورزش کرنے سے انسان کے جسم میں چستی آتی ہے، پھرتی آتی ہے، اور اس سے اس کا جسم توانا رہتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بیمار رہنے والا آدمی ہر کام سستی سے کرتا ہے۔ ورزش سے انسان ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے، اس لیے وہ ہر کام خوشی اور دل لگا کر کرتا ہے۔ اب ورزش کے فائدے کے پہلے پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا کہ جس طرح انسان کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے تندرست رہنے کے لیے ورزش بھی ضروری ہے۔ اگر انسان تندرست ہوگا تو اس کا دماغ بھی درست کام کرے گا، یعنی اس کا دماغ بھی تندرست رہے گا۔ اگر انسان خود تندرست نہیں ہوگا، اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس کا دماغ بھی تھکا اور بیمار سا ہوگا اور وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکے گا۔ اگر انسان تندرست رہے گا، ورزش کرے گا، اس کی صحت اچھی ہوگی تو وہ ہر کام کو خوشی اور چستی سے کرے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو بیمار رہتا ہے، ہر کام سستی سے کرتا ہے، ورزش نہیں کرتا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، وہ چاق و چوبند نہیں رہتا، یعنی وہ ایکٹیو نہیں رہتا، وہ سست سا رہتا ہے اور اس کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی۔ اس لیے ہر کام کو خوشی اور دل لگا کر وہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے خوشی اور دل لگا کر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے جسم کا تندرست ہونا ضروری ہے، اور جسم ہمارا تبھی تندرست ہوگا جب ہم خوراک کے ساتھ ساتھ ورزش بھی کریں گے۔ ورزش سے انسان کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، جس سے فاضل مادے خارج ہوتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ جسم میں موجود چربی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انسان موٹاپے سے بچ جاتا ہے اور اپنے روزمرہ کے کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے ان کی صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ اس کے برعکس یعنی ایک ورزش کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے، ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، جسم سے فاضل مادے خارج ہوتے ہیں، یعنی یہ ورزش کرنے سے جو انسان ورزش کرتا ہے اس کے تمام اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے جسم میں جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ بھی ورزش سے خارج ہو جاتے ہیں، اور وہ ضرورت سے زیادہ جسم میں موجود جو چربی ہوتی ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے، یعنی ورزش سے اس کی وہ چربی بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان موٹاپے سے بچ جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیونکہ موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے موٹاپے سے بچنے کے لیے اور تندرست رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ورزش کو اپنی عادت بنائے اور اپنے روزمرہ کے کام آسانی سے کر لے، یعنی جو شخص ورزش کرتا ہے وہ اپنے روزمرہ کے کام بھی آسانی سے کر لیتا ہے، اور جو ورزش نہیں کرتے اس کے مقابلے میں یعنی ایک صحت مند آدمی کے مقابلے میں ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور ان کو بھوک بھی کم لگتی ہے۔ خوراک ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جسم کو توانائی حاصل نہیں ہوتی، یعنی اگر انسان کھانا کھا کے بیٹھ جائے، ورزش نہ کرے تو اس کی خوراک ہضم نہیں ہوتی، اور جس سے وہ کوئی بھی اس خوراک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی اسے اس خوراک سے کوئی توانائی حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح سے خوراک کھا کے بیٹھے رہنے سے انسان کے
اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان معمولی کام کرنے پر ہی تھکاوٹ اور سستی محسوس کرتا ہے، اس لیے ورزش کرنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی جو انسان ورزش نہیں کرتے وہ ان کا سارا دن ایسے تھکا تھکا سست سا گزرتا ہے، جبکہ ورزش کرنے والا انسان ہر وقت چاق و چوبند یعنی ایکٹیو رہتا ہے، چست رہتا ہے اور ہر کام کو خوش دلی سے کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ورزش نہ کرنے والا انسان سارا دن سست رہتا ہے، وہ تھکا تھکا ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، سستی محسوس ہوتی ہے، کسی بھی کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ورزش کو اپنی عادت بنائیں، اور ورزش ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جس شخص کو تندرستی عزیز ہو اسے ورزش کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ زندگی کا لطف اٹھا سکے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی صحت وہ تندرست رہے، چاق و چوبند رہے، اس کی صحت اچھی رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ورزش کرنے کو اپنی عادت بنائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت دی ہے یہ زندگی، اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا لطف اٹھا سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، ورزش نہیں کریں گے اور ہمارا جسم تندرست نہیں ہوگا تو ہم بیمار ہو جائیں گے، اور اس سے ہمیں سستی ہوگی اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا ہم لطف بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ورزش کو اپنا شعار بنائیں، اپنی عادت بنائیں، زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے لیے ورزش بھی ضروری ہے، جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم سب کو ورزش کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا مضمون ورزش کے فائدے۔ ہمارا اگلا مضمون ہے میری پسندیدہ کتاب۔ میری پسندیدہ کتاب یعنی وہ کتاب جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اب مضمون لکھنے کے جو چند اصول ہیں میں نے وہ آپ کو بتائے ہیں کہ کوئی بھی مضمون لکھنے سے پہلے ہمیں اس عنوان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، بلکہ کافی سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم اس بارے میں سب کچھ لکھ سکیں۔ مضمون لکھتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، اچھے الفاظ لکھیں، جملے مختصر اور بامقصد لکھیں۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مضمون لکھنا شروع کریں۔ تو پھر ہمارا یہ دوسرا مضمون ہے میری پسندیدہ کتاب، یعنی وہ کتاب جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید میری پسندیدہ کتاب ہے، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میری پسندیدہ کتاب کے عنوان سے جس کتاب کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کی پسندیدہ جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ اس کے 30 پارے ہیں، یعنی قرآن مجید کے کل پارے 30 ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں۔ اب ہم اس کو 6666 بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو 6666 بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 6666 آیات ہیں۔ یعنی قرآن پاک کے کل پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں اور 114 قرآن پاک کی سورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں۔
قرآن پاک کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورہ سورہ الناس ہے۔ یعنی قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ، اور آخری سورت جو ہے سورۃ الناس ہے۔ سورۃ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، یعنی جو سب سے طویل سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی وہ ہے سورۃ بقرہ۔ اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے، یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ یہ بہت برکت والی کتاب ہے، ہر مسلمان صبح اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اب ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ قرآن پاک کے کل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اور قرآن پاک میں کل سورتیں 114 ہیں، اور قرآن پاک میں کل آیات 6666 ہیں۔ اس کی پہلی سورہ یعنی قرآن پاک میں سب سے پہلی سورہ سورہ الفاتحہ ہے اور آخری سورہ سورہ الناس ہے، اور قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ ہے سورہ بقرہ، اور قرآن پاک کی سب سے جو چھوٹی سورہ ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ یہ بہت ہی برکت والی کتاب ہے، ہر مسلمان صبح اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح سے الف لام میم 3 حرف ہیں۔ اس طرح ان حروف کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مسلمان قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا تو اس ایک حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور اسی طرح الف لام میم اگر ہم یہ 3 حرف پڑھیں گے تو ہمیں اس کے 3 نیکیاں ملیں گی 30 نیکیاں ملیں گی، یعنی 30 ثواب ملیں گے، یعنی 10 نیکیاں الف کی، 10 لام کی اور 10 میم کی۔ صرف 3 حرف قرآن پاک کے پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اس کائنات کی واحد کتاب ہے جو حرف بحرف زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جامع اور مکمل کتاب ہے۔ قرآن مجید تمام دنیاوی اور آسمانی کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ قرآن پاک ہمیں نیکی اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا اگر کوئی ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور الف لام میم 3 حرف ہیں، اگر یہ 3 حروف کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کائنات کی واحد مقدس کتاب ہے جو حرف بحرف زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور قرآن پاک میں دنیا اور آسمانی کتابوں سے جو قرآن پاک ہے افضل کتاب ہے، اور اس میں تمام دنیاوی مسائل کا حل ہے۔ یعنی اگر ہمیں زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ہماری زندگی کا ہر ایک مسئلے کا حل اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ یعنی جو بھی مسائل ہیں انسانی زندگی میں اس دنیا میں، تو ان تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ میں روزانہ صبح سویرے نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اسے حفظ کروں۔
یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ صبح سویرے نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کی تلاوت سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے حفظ کرے، زبانی یاد کرے۔ یہ کتاب ہدایت کا سر چشمہ ہے، یعنی اس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے مضامین۔ پہلا ہم نے مضمون پڑھا ورزش کے فائدے، اور دوسرا ہم نے پڑھا میری پسندیدہ کتاب۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔